مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے سلمان تاثیر کی، ذکر ہو رہا ہے سلمان تاثیر کا، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں شہریار تاثیر. ناظرین کیا بات کریں، ذرا سال پہلے جاتے ہیں تو تصور آتا ہے خود ہی عدالت، خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی حاکم، خود ہی جلاد. یہ کیا ہے؟ اگر کہیں کسی نے کوئی غلطی کی تھی تو اس غلطی کی سزا عدالت کے ذریعے بھی دی جا سکتی تھی. اور پھر میں نے تو تلاش کیا ہے، میں نے تلاش کیا ہے کہ کسی عالم نے سلمان تاثیر کو واجب القتل قرار دیا ہو. میں عالم کی بات کر رہا ہوں، جاہل کی نہیں. مجھے تو نہیں ملا. میں نے مختلف پروگرامز میں بھی اس پر بات کی ہے. میں آج پھر بات کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان تاثیر کا جرم اگر بقول ان کے ناقدین کے قانون توڑنا تھا تو پھر اگر اس بنیاد پر سلمان تاثیر مجرم تھا تو پھر قانون توڑنے والے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا را اپنے لفظوں پر ہی غور کیجیے، میری بات پر اعتبار نہ کیجیے. آپ ہی کہتے ہیں کہ اس نے قانون توڑا. اگر وہ قانون توڑنے پر مجرم تھا تو پھر قانون کا محافظ اگر قانون توڑے تو وہ ہیرو نہیں ہو سکتا. شہریار تاثیر تو کہیں جو ان کی یاد آپ کے ساتھ رہتی ہو، کوئی بات ان کی جو آپ کو ہر وقت ان کے قریب کرتی ہو، وہ بھی بتانا پسند کریں گے. وہ اتنی باتیں ہیں. وہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت ڈفرینٹ تھے میرے لیے دنیا میں. وہ والد بھی تھے، وہ میرے دوست تھے، ہم ہنستے تھے، ہم ڈسکس کرتے تھے سب کچھ. جب مجھے پرسنل لائف میں پرابلمز ہوتے تھے تو میں ان سے ڈسکس کرتا تھا اور ہم ہنستے تھے ریگولر ان باتوں پہ. کام کے لحاظ سے وہ میرے باس تھے اور جس طرح وہ ڈانٹتے تھے تو آج تک دنیا میں کوئی نہیں ڈانٹ سکتا. اور پھر زندگی کے مطابق وہ میرے ہیرو تھے. جس طرح کہ انہوں نے سٹانس لیے ہوئے ہیں، جس طرح کہ وہ شخصیت تھے، جس طرح کہ جب کوئی کھڑے ہونے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، کسی کی سپائن نہیں تھی کھڑے ہونے کے لیے، تو پتہ نہیں کس طرح بس سلمان تاثیر تو کھڑا ہوتا تھا. اور ٹی وی آن کرو تو وہ ایک ہی بندہ تھا جو آن تھا اور بول رہا تھا. اینڈ یہ باتیں مجھے بڑی ہیٹ کرتی تھیں. تو میرے لیے وہ ہمیشہ بچپن سے ایک ہیرو تھے. اور تو جب آپ کے ہیرو ایک گائیڈنگ فورس ہوئے، آپ کے باس کے ذریعے ایک گائیڈنگ فورس ہوئے، آپ کے والد صاحب کے ذریعے گائیڈنگ فورس ہوئے، آپ کے دوست کے ذریعے گائیڈنگ فورس ہوئے، تو ایک بات کیا مجھے تو ہر دن پہلے سال میں تو سونا مشکل ہوا ہے کیونکہ ان کی ہر بات ہی آتی رہتی ہے. سو بٹ آئی ٹیل یو کہ بس وہ رات پہلے جب میں ان کے ساتھ تھا، یا انہوں نے جب میں واپسی پہ ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے ان کا فون آیا تھا. جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں ڈرائیو کر رہا تھا ان کی فوتگی سے تھوڑی دیر پہلے، اور مجھے ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہاں ہوں اور آ جاؤ یہ وہ. تو میں ایویں کہہ رہا تھا کہ چلو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اور وہ بس میرا خیال پوچھ رہے. میں تھوڑا سا اپسیٹ تھا ان دنوں میں، اور میری سالگرہ تھی 4 جنوری. تو انہوں نے مجھے بس فون کیا کہ کیسے ہو تم، کیا کر رہے ہو، اور آ جاؤ میرے ساتھ ریلیکس کرو یہ وہ. اور جس طرح وہ کھل کے اور بڑی ایک مزے سے بات کرتے تھے. 4 جنوری برتھ ڈے، 4 جنوری والد کی برسی، کیا محسوس کرتے ہو؟ یہ ساری خدا کی رائے ہیں جو آئی تھنک ہر انسان کی زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں، اور خدا ان کو ہی ٹیسٹ کرتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے. اور میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ اگر لوہا ایک رات میں بن جاتا تو کتنی تلواریں آج دنیا میں ہوتی. بٹ جس طرح لوہا بنتا ہے
سالوں سے ٹیمپر ہوتا ہے تو انسان بھی اسی طرح بنتا ہے, مرد بھی اسی طرح بنتا ہے. تو آئی تھنک جو بھی ہمارے ساتھ سلوک ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں. والد شہید ہو گیا, والد اللہ کے پاس چلا گیا, بھائی بھی نہیں ہے, کیسے گزرتے ہیں دن اور رات؟ گزر جاتے ہیں. یہ بندہ اپنے انیمی پہ بھی وش نہیں کر سکتا, جس سے آپ نفرت کر رہے ہو, آپ اس طرح کی چیز اگر آپ کو ہوئی بھی ہے تو آپ کو صحیح احساس ہوتا ہے کہ کتنی رسپانسبلٹیز آ جاتی, کتنی دنیا بدل جاتی ہے. تو یہ تو ورسٹ انیمیز پہ میں وش نہیں کرتا. تو بس گزارنا پڑتا ہے دن, کیا اس میں تو کوئی طریقہ تو نہیں ہے, بس ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. سلمان تاثیر نے بزنس کی دنیا میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا تھا. شہریار تاثیر اور سلمان تاثیر کی باقی فیملی اس کو لے کے آگے بڑھے گی یا کہیں سٹاپ بھی لگ سکتا ہے؟ انشاءاللہ. دیکھیں, ابا ایک جینیس تھے وہ, اور میں بہت سمجھتا ہوں کہ ہم ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا ان کا ہے, اور ایز لانگ ایز میرے بھائی اور میری بہن اور میں اکٹھے ہیں تو آئی تھنک ہم ان کی ہر پروفیسی, ان کی ہر چیز جو ان کی ویژن تھی, ان کی مشن تھی, وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. شہریار, بہت لوگ سوال کرتے ہیں, میرا بھی وہی سوال ہے, لیکن میں اور طرح سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کے والد اللہ, رسول اور دین کو کیا سمجھتے تھے؟ میرے والد کے لیے رسول پاک not only رحم اور رحیم, not only مسلمانوں کا but also غیر مسلمانوں کا, ان کے لیے بھی رحیم تھے. اور رسول پاک کی اخریت وہ ابا کے لیے ظاہر اہم تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک ہمارے ہی آخری رسول ہیں. اور جو ساری اسلام کی جو نارمل باتیں ہیں جو ہر گھر میں ہیں, جو خدا کی امپورٹنس ہے, جو پیار ہر مسلمان کے دل میں آتا ہے رسول پاک کے لیے اور خدا کے لیے, وہ ہم کیوں ڈفرینٹ ہیں؟ ہم بھی وہی مسلمان ہیں جس طرح کا باقی مسلمان سڑک پہ چل رہا ہے. وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے خدا سے, وہی اتنا پیار کرتا ہے حضرت محمد سے, پیس بی اپون ہم, اور ہم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے کچھ ڈفرینٹ تو نہیں ہے, ہم بھی مسلمان ہیں. ہمارے لیے اسلام کلچرلی ہماری فیملی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے, ریلیجسلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہر دن ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں خدا ہی آج کل چلا رہا ہے, ورنہ ہم کیا اس طرح کی دنیا میں, اس طرح کی جو ہمارے ساتھ آخری سال گزرا ہے اس میں خدا کو یاد کرے بغیر بندہ اٹھ سکتا ہے؟ صبح کو ہمت ملتی ہے, ہمیں جو بھی ہمت ملی ہے اس پورے سال میں وہ خدا نے دی ہے, اور وہ پریئر نے دی ہے. ہر دن ہم نے نماز پڑھی ہے, اور آئی ٹیل یو کہ ہم اتنی نماز پہلے نہیں پڑھتے تھے, ہم ینگ بھی تھے, اور بٹ میرے والد صاحب کی شہادت کے بعد تو ہم ہر دن نماز پڑھتے ہیں. ہم ان کے لیے نماز پڑھتے ہیں, میرے بھائی کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ہم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اور جس دن ہم واپس دینا بند کریں تو یہ بھی واپس دینا بند کر دے گا. بہت شکریہ شہریار تاثیر صاحب. ناظرین, مجھے بڑی شرم آ رہی تھی, پتہ نہیں کیوں میں بہت بولتا ہوں, لیکن آج میرے پاس جملے نہیں ہے, اور سچی بات بتاؤ میری آنکھوں میں آنسو بھی ہے. میرا جسم, میری طاقت میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی. اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ زبان سے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا, تو آپ اور میں کون ہے ہم کسی کے دین کا فیصلہ کریں؟ ہم کسی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ اس کی نبی سے کتنی محبت ہے؟ یہ اختیار نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے, خدا کا واسطہ ہے, لوٹ آئیے اس دین کی طرف جو رحمت کا دین ہے, جو اللہ کی توحید, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت, اصحاب رسول کی عظمت و صداقت, اہل بیت کی محبت کا نام ہے. اگر کوئی میرے پیر کو نہیں مانتا, اگر کوئی میرے مولوی کو نہیں مانتا,
اگر کوئی میرے نظریے کو نہیں مانتا تو اس کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ پھر میں اس کی زندگی کا فیصلہ کرتا پھروں۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اگر سلمان تاثیر ایک اللہ کی توحید کا قائل تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا ماننے والا تھا، تو پھر اس کے عشق کے رسول کا امتحان آپ اور میں کون ہوتے ہیں لینے والے؟ یہ طاقت جو آج سلمان تاثیر کی فیملی کو اللہ کریم نے دی ہے کہ وہ ان تمام غموں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہر صبح و شام اپنے رب سے خیر چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ اسی پر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی رائے ضرور دیں اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑیے بھی کہ کب تک ہم اپنے اپنے نظریے کے جھنڈے دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے یہ رویے اختیار کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے لیے امن اور سکون والا، راحت والا بننا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق